کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی پروفیسر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی بڑا آفیسر ہے, کچھ بھی ہے, وہ آپ کو عہدہ ایسے ہی نہیں ملا. یہ آپ پہ اللہ کی عطا ہے اور یہ بلیسنگ ہے جو آپ کے ساتھ چل رہی ہے, اور یہ آپ کی آزمائش ہے. تلوے چاٹ کے مقام بنایا ہوتا ہے نا, وہ بھی ہمارے میں سے ہی ہیں لوگ جو ٹیسیاں کرتے ہیں, مینیپولیشنز کرتے ہیں, اپنے ساتھ اپنے ہی جیسے ٹاکسک بیہیویئر رکھنے والے لوگوں کو ملاتے ہیں. ایسے لوگ آرگنائزیشنز میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ ظرف والے آدمی کی تذلیل کر رہے ہیں جب آپ ایک کم ظرف آدمی کو اس پہ جو ہے وہ استاد لگا رہے ہیں. وہ کم ظرف آدمی جس کی نہ تعلیم ہے, نہ اس کا کردار ہے, نہ اس کی شکل و صورت ہے, نہ اس کا معیار ہے, اور اس کے باوجود بھی وہ باس کہلانے کے لائق ہے. یہ سازشی لوگ اپنی آرگنائزیشن سے ہٹائیں. یہ منافق لوگوں کو سائیڈ پہ کریں. یہ آپ کی آرگنائزیشن کی تباہی ہیں. یہاں پہ میں نے دیکھا ہے لوگ اپنے آپ کو فائنل اتھارٹی سمجھتے ہیں, خود ہی سارے کام کر دیتے ہیں بغیر پوچھے سمجھے, کسی کو جو ہے وہ بیچ میں شامل کیے بغیر. کون ہے آپ؟ کس نے آپ کو اتھارٹی دی کہ آپ کسی کے جو ہے وہ معاملات یا حالات زندگی میں انٹرفیرنس کر سکیں, یا کسی کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ آپ فیصلے نہ کریں بلکہ آپ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کریں؟ یہ مینیپولیشن کیوں؟ مینیپولیٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو. آپ ایک ذہنی مریض ہیں. السلام علیکم. ایک اور ویلاگ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان. آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اپنے دکھ صرف اللہ کے سامنے شیئر کرو, اپنے دکھ کسی انسان کو نہ بتاؤ. اگر آپ ماہر نفسیات کی بات کر لیں, آپ سوشل ایکٹیوسٹ کی بات کر لیں, آپ اپنے ارد گرد جو ہے وہ بسنے والے اپنے رشتوں کی بات کر لیں, آپ بڑوں کی بات کر لیں, آپ کے ارد گرد جو بھی سمجھدار بندہ ہوگا وہ آپ کو ایک ہی بات سمجھائے گا کہ اپنے دکھ جو ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ شیئر کیا کرو. آزماتا ہے اللہ, پھر آپ کو اولاد کی طرف سے آزمایا جاتا ہے, پھر آپ کو دولت دے کے آزمایا جاتا ہے, پھر آپ کو شہرت دے کے آزمایا جاتا ہے, پھر آپ کو مقام دے کے آزمایا جاتا ہے. یہ جو لوگ آج کل بڑی بڑی ملٹی نیشنل فرمز میں, آفیسز میں بیٹھے ہیں, بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں, آرگنائزیشن کے باسز ہیں, سی اوز ہیں, یہ مقام ہے. یہ مقام ہے, یاد رکھیے گا. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی پروفیسر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی بہترین ترین سیاستدان ہے, کوئی بڑا آفیسر ہے, کوئی سرکاری افسر ہے, کچھ بھی ہے, وہ آپ کو عہدہ ایسے ہی نہیں ملا. یہ آپ پہ اللہ کی عطا ہے اور یہ بلیسنگ ہے جو آپ کے ساتھ چل رہی ہے, اور یہ آپ کی آزمائش ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ عہدہ, یہ سیٹ آپ کی آزمائش ہے. یہ مت سمجھیں کہ یہ عہدہ آپ کو مل گیا پلیٹ میں رکھ کے, بہت آسانی سے مل گیا, آپ نے کوئی محنت نہیں کی. جنہوں نے محنت کی ہے وہ کرسی پہ بیٹھنے کا جو ہے وہ لیول جانتے ہیں کہ جس کرسی پہ وہ بیٹھے ہیں اس کی حرمت کیا ہے, اس کی عزت کیا ہے. جنہوں نے محنت سے مقام بنایا ہوتا ہے, اور جنہوں نے تلوے چاٹ کے مقام بنایا ہوتا ہے نا, وہ بھی ہمارے میں سے ہی ہیں لوگ کہ جو تلوے چاٹتے ہیں, جو ٹیسیاں کرتے ہیں, جو ڈر کے مارے اپنے حق کی آواز بلند کرنے والے نہیں ہیں, بلکہ جھوٹ پہ مبنی زندگی گزارنے کے لیے اور صرف چند ٹکوں پہ نوکری کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں. وہ بھی ہم میں سے ہی لوگ ہیں جنہیں آپ صحیح اور غلط کے بارے میں سمجھائیں گے تو وہ نہیں سمجھیں گے, وہ آپ کو الٹا غلط ثابت کر دیں گے. یہ ہیں اس طرح کے لوگ جنہیں آپ ٹاکسک مینیپولیٹ کہتے ہیں, مینیپولیشنز کرتے ہیں. اپنی امیجنیشنز میں دوسرے بندے کو تکلیف دینے کے لیے جو ہے وہ پلاننگز کرتے ہیں, اور پھر اس پلاننگ پہ عمل درآمد کرنے کے لیے اپنے ساتھ اپنے ہی جیسے ٹاکسک بیہیویئر رکھنے والے لوگوں کو ملاتے ہیں. ایسے لوگ آرگنائزیشنز میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. آج میں اسی لیے جو ہے وہ یہ پروگرام کر رہی ہوں کہ تاکہ ہماری وہ ملٹی نیشنل فرمز, وہ جگہیں جہاں پہ آپ اپنے جو ہے وہ ملازم رکھتے ہیں یا افسران بھرتی کرتے ہیں, یا کوئی ایسے لوگ جو آپ کے اعلیٰ عہدوں پر آپ فائز کرتے ہیں, انہیں کم ظرف نہ رکھیں. خدا کے لیے کسی کم ظرف والے کو کم ظرف کا محتاج نہ کریں. آپ غلط کر رہے ہیں. آپ ظرف والے آدمی کی تذلیل کر رہے ہیں جب آپ ایک کم ظرف آدمی کو اس پہ جو ہے وہ استاد لگا رہے ہیں. وہ کم ظرف آدمی جس کی نہ تعلیم ہے, نہ اس کا کردار ہے, نہ اس کی شکل و صورت ہے, نہ اس کا معیار ہے, اور اس کے باوجود بھی وہ باس کہلانے کے لائق ہے, اس کے باوجود بھی آپ اس کو سر کہیں گے. یہ مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ کسی بھی مومن اور ایسے سچے اور کھرے انسان کے لیے تذلیل کا مقام ہے, گرنے کا مقام ہے کہ ظرف والا کم ظرف کا غلام بن جائے.
ظرف والا جو ہے وہ کم ظرف کی بات ماننے پہ مجبور ہو جائے. وہ ظرف والا آدمی جس نے ساری زندگی اپنے کردار پہ کام کیا ہو, اپنی ڈگریوں پہ کام کیا ہو, اپنے سٹینڈرڈز پہ کام کیا ہو, اپنی شخصیت پہ کام کیا ہو, وہ کسی کم ظرف کے آگے جو ہے وہ اس کا ملازم بن کے چلے. یہ ظرف والوں کے لیے موت کا مقام ہوتا ہے, یقین کریں. اور ظرف والا آدمی نہیں برداشت کرتا. ظرف والا آدمی وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے, لیکن اپنے ظرف سے نیچے گری ہوئی بات کو برداشت کر کے جو ہے وہ وہاں پر نہیں بیٹھتا. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ صورتحال اس وقت لوگوں کی ہو چکی ہے کہ صحیح اور غلط کی پہچان لوگ ہو چکے ہیں. میں یہاں پر اتنا ضرور کہوں گی, ہم اپنی وفا پر فخر تو نہیں کرتے, مگر اتنا بھروسہ ہے ہمارے بعد تم ڈھونڈتے پھرو گے کوئی ہمسا. یہ صورتحال ہے کہ اپنی وفا پہ انسان کو اتنا بھروسہ ہونا چاہیے, انسان کو اتنا وفادار ہونا چاہیے کہ جب وہ کوئی آرگنائزیشن چھوڑے, جب کوئی وہ جگہ چھوڑے, جب کوئی وہ رشتہ چھوڑے, تو اگلے بندے کی روح کانپ جائے کہ واقعی یار بندہ وفادار تھا, بندے نے جو ہے وہ لائلٹی سے کام کیا, بندے نے کبھی جو ہے وہ کردار پہ ہم نے اس کے بات نہیں سنی, کبھی اس نے ہمیں تنگ نہیں کیا, کبھی اس نے ہم سے ایکسٹرا فرمائش نہیں کی. یہ چیزیں یا تو کہتے ہیں نا کہ عزت انسان کو تب ملتی ہے جب انسان جو ہے وہ کہیں سے جگہ چھوڑ دیتا ہے, نوکریاں چھوڑ دیتا ہے, رشتے چھوڑ دیتا ہے, یا پھر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, یا پھر وہ مر جاتا ہے. یہاں پہ انسان کو دو ہی صورتوں میں دنیا میں عزت دی جاتی ہے, ورنہ زندہ لوگوں کی عزت تو بڑی کم جگہ پر جو ہے وہ ہوتی ہے. زندہ لوگوں کی تو صرف مخالفتیں ہی چل رہی ہوتی ہیں دنیا میں, کیونکہ جب کوئی حق کی بات کرتا ہے, جب کوئی اپنے جو ہے وہ فخر بتانے کی بات کرتا ہے, وہیں پہ اس کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنے کی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ سازشی لوگ اپنی آرگنائزیشن سے ہٹائیں, یہ منافق لوگوں کو سائیڈ پہ کریں. یہ آپ کی آرگنائزیشن کی تباہی ہیں. یہ جو آپ کی ٹیسیاں کر رہے ہیں, یہ جو آپ کو آ کے آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں, یہ تعریفیں نہیں ہیں, یہ چمچے ہیں. یہ پلیٹ خالی کر دیتے ہیں. چمچہ تو بڑی خطرناک چیز ہے, یہ تو پوری پلیٹ خالی کر دیتا ہے, تباہ کر دیتا ہے. میں نے اچھے لوگوں کو جب ان کی سیٹوں پہ سے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے, تو اس کے بعد میں نے وہ جگہیں ویران اور برباد ہوتے دیکھی ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں جن کی وجہ سے ان کو آرگنائزیشن سے نکالا گیا, جن کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں نے تکلیفیں اٹھائیں, کیونکہ آپ نے ایک ایماندار آدمی کی ایمانداری پر بھروسہ نہیں کیا. آپ نے ایک ایماندار آدمی کو جو ہے وہ کام کرنے کا موقع نہیں دیا. آپ نے اس کی ایمانداری پہ شک کرتے ہوئے اس کے اوپر ایک ایسا بندہ نافذ کر دیا جو کم ظرف ہے, جس کا ظرف ہی کوئی نہیں ہے. یہاں پہ میں نے دیکھا ہے لوگ اپنے آپ کو فائنل اتھارٹی سمجھتے ہیں, خود ہی سارے کام کر دیتے ہیں بغیر پوچھے سمجھے, کسی کو جو ہے وہ بیچ میں شامل کیے بغیر. کون ہے آپ؟ کس نے آپ کو اتھارٹی دی کہ آپ کسی کے جو ہے وہ معاملات یا حالات زندگی میں انٹرفیرنس کر سکیں, یا کسی کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ آپ فیصلے نہ کریں, بلکہ آپ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کریں؟ یہ مینیپولیشن کیوں؟ مینیپولیٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو. آپ ایک ذہنی مریض ہیں, آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. آرگنائزیشن میں ایسے لوگ کسی زہر سے کم نہیں ہوتے جو آہستہ آہستہ اپنا زہر جو ہے وہ لوگوں کے دماغوں میں انڈوز کر رہے ہوتے ہیں, سازشی ہوتے ہیں, لوگوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, آرگنائزیشنیں برباد کرنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں. میں نہیں مانتی ان کو. اگر آپ ان لوگوں پہ صبر کر لیں گے نا, تو مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ صبر کی دو صورتیں ہیں. جو ناپسند ہو اسے برداشت کر لو, جو ناپسند ہو اسے برداشت کر لو, اور جو پسند ہو اس کا انتظار کر لو. لیکن یہاں پر ایک چیز سائیکلوجیکلی میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں, جو ناپسند انسان ہو, جس کا ٹاکسک بیہیویئر ہو, جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہو, جو صحیح کو صحیح اور غلط نہ سمجھتا ہو, جو کم ظرف آدمی ہو, اس پہ آپ سمجھوتا نہیں کریں, اس پہ خاموشی اختیار نہ کریں. کیونکہ ایسے آدمی کے ساتھ کام کرنا آپ کے لیے ضلالت سے کم نہیں ہے. وہ آپ کو گرائے گا, وہ آپ کو گرانے کی سازشیں کرے گا, وہ آپ کو غلط ثابت کرنے کی سازشیں کرے گا. ایک دن وہ آپ کے خلاف لوگوں کے دلوں میں اتنا زہر بھر دے گا کہ آپ اچھے ہوتے ہوئے بھی برے جو ہے وہ کنسیڈر ہو جائیں گے. عورتیں کرتی ہیں ایسا معذرت کے ساتھ, پتہ نہیں کہاں سے دماغ لے کر آئی ہیں, کون سے دماغ فٹ ہیں ان کے. میجورٹی آف آپ کے پاکستان کی عورت سمجھدار یا ذہین نہیں ہے, مکار ہے, چلاک عورتیں ہیں. معذرت کے ساتھ معاف کر دیجیے گا مجھے, میجورٹی. میں سب کی بات نہیں کر رہی, میں سب کو یہاں پہ شامل نہیں کر رہی کہ سب تلواریں اٹھا کے میرے جو ہے وہ گردن تک آ جائیں. میں ان کی بات کر رہی ہوں جو یہ حرکتیں کر رہی ہیں, ہر جگہ موجود ہیں. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے. مولا علی نے فرمایا حق کہو, سچ کہو, گردن اتار دے کوئی, سچ کہو, سولی پہ چڑھا دے. منصور کو سولی پہ چڑھا دیا تھا حق بولنے کے لیے, وہ چڑھ گیا.
بلال حبشی کو جو ہے وہ آگ پہ لٹا دیا گیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے لیے. انہوں نے کہا میں انگاروں پہ چلوں گا، انگارے پھول بن گئے. وہ بلال حبشی کہ جو اذان نہیں دی جنہوں نے تو صبح نہیں ہوئی تھی. یہ اللہ مقام دیتا ہے. جس کو اللہ نے مقام دیا ہو کم ظرف آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کم ظرف آدمی اس کو نہیں گرا سکتا. آپ مجھے بہت ساری کالز آتی ہیں، مجھے پیشنٹس کہتے ہیں کہ جی ہم جن جگہوں پہ کام کرتے ہیں، جہاں کے ہم امپلائی ہیں، وہاں پر ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ہمارے اوپر بھرتی کیا گیا ہے اور رکھا گیا ہے کہ جو ٹاکسک ہیں، جو ہم بربادی کا پہلا ایلیمنٹ ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے، کیپیسٹی کوئی نہیں ہے، پرچیاں. میرٹ پہ کام کریں، میرٹ پہ فیصلے کریں. اللہ نے میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے. اللہ کے ہاں کردار کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کے ہاں زبان کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کے ہاں الفاظ کی بڑی اہمیت ہے. کہا گیا کہ جو ایک گالی دے گا کسی کو وہ قبر کے لیے ایک بچھو بنا رہا ہے اپنے. اندازہ لگائیں الفاظ کی اتنی اہمیت. یعنی محبت سے بولنے والا کیا کمال اس کو درجہ دے دیا گیا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز کر کے دنیا میں بھیجا گیا، اور پھر انہیں کہا گیا کہ آپ تعلیمات کریں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں. جو اخلاق کے اعلیٰ نمونے پہ فائز ہیں لوگ، وہ اخلاقیات کو کیسے پروڈیوس کرتے ہیں اور ایک انسان اپنے اندر اخلاقیات کو کیسے پیدا کر سکتا ہے، یہ انہیں بھیجا گیا دنیا میں یہ بتانے کے لیے. میں نے، آپ نے، ہم سب نے کیا سیکھا؟ ہم اخلاقیات کے کون سے درجے پہ فائز ہیں؟ آج ہمیں غصہ چڑھے ہم دوسرے کی جو ہے وہ کچھ بھی اس کو جو ہے وہ سنا دیتے ہیں. غصہ کریں، غصہ جائز ہے، میں غصے کو منع نہیں کرتی، غصہ جائز ہے، لیکن غصے میں گھٹیا الفاظ استعمال نہ کریں، غلط الفاظ استعمال نہ کریں. دوسرے کو یہ ضرور بادر کروا دیں کہ آپ ہمارے لیے کچھ نہیں ہیں اور نہ ہم آپ کو جو ہے وہ اس لیول پہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اتنی بات ہمیں سنائیں، لیکن کسی کے لیے گندے الفاظ استعمال نہ کریں. میں نے اپنی ذات کے لیے لوگوں سے گندے الفاظ سنے ہیں، ان کے غصے نے میری ذات کو گندا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن میں نے برداشت کیا. کیونکہ مولا علی نے کیا کہا کہ صبر کے 2 مقام ہیں. ایک غلط آدمی، غلط رویہ، غلط بات کو برداشت کر جاؤ وقتی طور پر، لیکن اس کا جواب سنبھال کے رکھو. یہ نہیں ہے کہ جواب نہیں دینا، یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آپ نے تلوار اٹھا لینی اسی وقت اور اسی وقت اس کا گلا کاٹ دینا. نو. ایک چیز ہوتی ہے دل میں رکھنا، ایک چیز ہوتی ہے دماغ میں رکھنا. یاد رکھنا، جو شخص کسی کی بھی تذلیل کرتا ہے، اگر کوئی دوسرا شخص مینٹلی طور پہ اسٹرانگ ہو میری طرح، تو وہ بات دل میں نہیں رکھتا، وہ بات دماغ میں رکھتا ہے، اور وقت آنے پہ دماغ سے کام لیتا ہے. تو اس لیے دماغ والوں کو چھیڑنا جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے لوگوں کے لیے. جس نے دماغ والے کو چھیڑا نا اس کا دماغ ہی الٹا کر دیا انہوں نے. تو یہ دماغ والوں کو چھیڑنا بند کر دیں، دماغ والوں سے پنگے مت لیں، اپنا کام کریں، اپنی ڈومین میں رہیں، اپنے معاملات اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. جب ایک انگلی آپ کسی پر اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی اپنی طرف اٹھتی ہیں. صورتحال یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو نصیحت کرنا عذاب ہے، لوگ نہیں سمجھتے.